میرے چاچا چاچی کو خوش نہیں کر پاتے تھے۔ چاچی مجھے اشارے کر کے کمرے میں بلاتی، مجھے شرم آتی تھی۔ ایک رات چاچی میرے پاس آ کر سو گئی۔ میں نے بیوی سمجھ کر چاچی کو پیچھے سے۔ میری چاچی بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی جیسی تھی۔ شروع میں تو مجھ سے بہت شرماتی تھی اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں بھی نظر جھکا کر کام سے کام رکھتا تھا اور چاچی سے زیادہ بولتا بھی نہ تھا۔ چاچی بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی، لیکن پتہ نہیں چاچی کو کیا ہوا۔ ایک رات چاچی نے مجھے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ اگر آج کی رات تم ادھر سونا چاہو تو سو سکتے ہو۔ لیکن جیسے ہی میں چاچی کے کمرے میں سویا، چاچی نے لائٹ بند کرتے ہی ماں نے چاچی کو زور سے پیچھے سے پکڑا۔ میرا نام نیاز تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، لیکن ہمارے گاؤں میں کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن میرے دوست محسن نے مجھ سے کہا کہ لاہور میں میرے چاچا رہتے ہیں، وہاں پر وہ تمہیں نوکری لگوا دیں گے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میں 10ویں پاس تھا، مجھے نوکری کی تلاش تھی۔ میں اپنے دوست محسن کے چچا کے گھر گیا۔ اس کے چچا نے میری نوکری اپنے گھر میں ہی دے دی۔ میں اس گھر میں گیا تو مالک یعنی کہ میرے دوست کا چاچا، جو کہ میرے بھی چاچا ہوئے اور میں چاچا ہی بولتا تھا، مجھے کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ اس ایڈریس پر چلے جاؤ۔ جو ایڈریس مجھے چاچا نے دیا تھا وہ کسی ڈاکٹر کا تھا اور کہنے لگا، یہ ڈاکٹر میرا دوست ہے، وہ تمہارے کچھ ٹیسٹ کر دے گا۔ اگر وہ ٹیسٹ ٹھیک نکلے تو میں تمہیں نوکری دے دوں گا، ورنہ نہیں۔ چاچا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ چاچا میرے کیسے ٹیسٹ کروا رہے تھے؟ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ کیسی نوکری تھی جو ٹیسٹ ٹھیک نکلنے پر مجھے مل جائے گی؟ میں بہت پریشان ہونے لگا، پر کیا کر سکتا تھا؟ اس وقت مجھے نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے میں مالک یعنی چچا کے دیے ہوئے ایڈریس پر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور کچھ دیر بعد رپورٹ آئی تو وہ مجھے دے دی۔ میں نے گھر آ کر وہ رپورٹ چاچا کو دکھائی تو وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بہت بڑھیا، دیکھنے میں تو تم بہت ہی اچھے ہو، شکل بھی تمہاری ٹھیک ہے، رپورٹ بھی صحیح ہے، تو تمہاری نوکری پکی۔ ٹھیک ہے، تم کل سے کام پر آ جانا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے آدمی نے اتنی آسانی سے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا، وہ بھی ان رپورٹس کے صحیح آنے پر۔ میں بار بار انہی سوچوں میں گم تھا، پتہ نہیں ڈاکٹری رپورٹ میں کیا تھا۔ رپورٹس انگلش میں لکھی ہوئی تھیں اور مجھ جیسے 10ویں پاس انسان کے لیے یہ چیز سمجھنا آسان نہیں تھا۔ گھر آ کر یہ بات میں نے اپنی بیوی سے کہی تو وہ کہنے لگی، آپ تو فالتو میں اتنا سوچتے ہو، یہ امیر لوگوں کے چونچلے ہوتے ہیں، یہ امیر لوگ بڑے وہمی ہوتے ہیں، یہ ہم سب غریبوں کو نوکری پر رکھنے سے پہلے ٹیسٹ کروا لینا چاہتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نوکروں کی یہ بیماری کہیں ان کو نہ لگ جائے۔ میری بیوی کی بات بھی ٹھیک تھی، اس لیے میں بے فکر ہو گیا۔ مجھے نوکری چاہیے، جو مجھے آسانی سے مل گئی تھی۔ اگلے دن سے میں کام پر لگ گیا۔ میری چاچی بہت خوبصورت عورت تھی۔ میں نے جب سے اسے پہلی بار دیکھا تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش میری بیوی ایسی ہی ہوتی، مگر میں اس کا معمولی سا نوکر تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، ایسے میں چاچی مجھے لے کر بازاروں میں پھرتی رہتی تھی، کیونکہ اس کی اولاد نہ تھی۔ پتہ نہیں خرابی چاچا میں تھی یا پھر چاچی میں، لیکن دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، دونوں پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک دن چاچا کا پرانا نوکر گھر آیا تو مجھے مبارکباد دے کر کہنے لگا، تم ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ مالک جلدی نوکر کی چھٹی کرا دیتا ہے۔ جسے میں چچا بولتا تھا، بڑی جلدی نوکر بدل لیتا تھا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ اتنی جلدی نوکر بدلنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پرانے نوکر نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے مالک نے نوکری سے نکال دیا تو میرا کیا ہوگا۔ بہت مشکل سے تو مجھے یہ نوکری ملی تھی، اب اگر یہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تو اس لیے میں چاچا اور چاچی کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔
میرے چاچا زیادہ وقت گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے میں چاچی کے کام ہی کرتا تھا۔ چاچی کو پورے طریقے سے دل میں اتارنا چاہتا تھا اور یہی ہوا۔ چاچی مجھ پر کافی مہربان تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تم جوان آدمی ہو، صاف صفائی کا خیال رکھا کرو۔ مجھے نوکر بھی ایسا پسند ہے جو مالک کی طرح سجا سورا کرے۔ یہ کہہ کر چاچی نے مجھے ہزاروں نوٹ پکڑا دی اور کہا، یہ سیلری کے علاوہ پیسے ہیں، اسے صرف خود پر ہی خرچ کرنا۔ چاچا کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں اگلے دن ہی ایک پارلر چلا گیا اور خود کو کافی سجا لیا اور میں نے بہت ساری خریداری کی، نئے کپڑے لیے۔ اگلے دن میں چاچی کے کمرے میں گیا تو چاچی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو، ہمیشہ ایسے رہنا۔ اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں شرما گیا۔ میری شادی کو 4 سال ہوئے تھے مگر میری بیوی چاچی کی طرح خوبصورت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی طرح فیشن کرتی تھی، اس لیے میں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بیوی شوہر کے لیے سجے تو شوہر کو بھی اچھا لگتا ہے، مگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ شادی کے دوسرے سال ہمارا ایک بیٹا ہوا، لیکن 4-5 مہینے کے بعد اسے نمونیا ہو گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ تب سے میری بیوی اس غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی، مگر میں مرد تھا، میری کچھ ضرورتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارا ایک اور بچہ ہو، مگر میری بیوی ڈر گئی تھی۔ بچوں کے نام پر وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہمارے سارے بچے یوں ہی 3-4 مہینے کے بعد مر جائیں گے، اس لیے وہ میرے پاس بھی نہیں پٹکتے، مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ اس لیے اپنی چاچی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی تھی۔ پرانے نوکر نے بتایا تھا کہ ان کی شادی کو 12 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، مگر دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ چچا اپنے کاروبار میں بزی رہتے تھے تو چچی کو فیشن کرنے اور پارٹیوں پر جانے کا شوق تھا، مگر اس سب کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ چاچی مجھ سے تھوڑی بہت خوش رہتی تھی۔ شاید میں انہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ میں چچی کے ساتھ پیار کے سپنے دیکھنے لگا۔ اکثر فلم اور ڈرامہ میں خوبصورت چچی کو اپنے غریب نوکر سے پیار ہو ہی جاتا ہے، اسی طرح میں بھی اپنے دل میں اندر ہی اندر خواب سجائے چچی سے پیار کرنے لگا تھا، اور میں دن رات بس یہی خواب دیکھتا رہتا تھا، یہی سوچتا رہتا تھا کہ چچی میرے پاس آئے اور کہے کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ ایک رات میں سو رہا تھا، جیسے ہی ماں نے کروٹ بدلی تو مجھے نیند میں ایسے لگا کہ جیسے بستر میں میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ چاچی ہو۔ یہ جسم بالکل چاچی کے جسم کی طرح خوبصورت اور بھرا بھرا تھا۔ میری چاچی بھرے ہوئے جسم کی تھی، میری بیوی نے تو اپنے بیٹے کے غم میں خود کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیا تھا، لیکن چاچی مجھ جیسے غریب نوکر کے بستر پر کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ خیال آنے پر میں شرمندہ ہو گیا اور اسے اپنا وہم سمجھ لیا، لیکن جو بھی تھا، آج کل چچی میری طرف دیکھ کر دھیرے دھیرے سے مسکرا دیتی تھی اور بار بار مجھے اپنے کمرے میں کسی نہ کسی کام سے بلا لیتی تھی، مجھے اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتی تھی، مجھے دیکھ کر بنا وجہ مسکراتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں یہ مسکراہٹ کس لیے تھی، لیکن میں نے چچی سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نوکر تھا اور مجھے اس نوکری کی ضرورت تھی، اس لیے میں ابھی چپ ہی رہتا تھا۔ چاچی کام کے لیے مجھے کمرے میں بلاتی، میں وہ فوراً کر دیتا تھا تاکہ چچی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے، اور چاچی چاچا سے میری تعریف کرتی۔ میں پوری ایمانداری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ پھر ایک دن چاچی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں چاچی کو ہسپتال لے گیا اور چاچا کو بھی کال کر دی۔ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا، چاچا چاچی ہسپتال سے باہر نکلے تو بڑے مسکرا رہے تھے۔ اگلے دن مجھے نوکرانی نے بتایا کہ چاچی پریگننٹ ہے۔ اس دن چاچا نے ہم سب کو مٹھائی کھلائی اور پیسے دیے۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا تھا، مگر یہ میری آخری خوشی تھی۔ اس کے بعد چاچی نے مجھے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ میں جدھر سے گزرتا چاچی نظریں نیچے کرتی تھی، جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا غلط کر دیا ہو۔ ان کے زیادہ تر کام نوکرانی کر دیتی تھی۔ چاچی نے باہر جانا بھی کم کر دیا تھا، اس لیے میری ملاقات چاچی سے نہیں ہو پاتی تھی۔ کچھ دن تو میرا موڈ خراب رہا، میں چاچی کو دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، مگر پتہ نہیں کب سے میں چاچی کے بارے میں اتنا سوچنے لگا تھا۔ شاید مجھے چاچی سے پیار ہو گیا تھا، پر میں نوکر تھا، مجھے نوکری کرنی تھی، اس لیے میں اپنے کام پر دھیان دینے لگا تھا۔
دن گزرتے گئے اور آخر وہ دن آ گیا جب چاچی ایک بچے کو جنم دینے والی تھی۔ مگر چاچا اب پہلے جیسے خوش نہیں رہتے تھے، وہ ہر وقت پریشان رہنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچا کو اپنے پہلے بچے کی خوشی کیوں نہیں تھی۔ جب میں پہلی بار باپ بنا تو تب میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا، مگر چاچا پریشان تھے، جیسے بچہ نہیں بلکہ ان کے گھر میں کوئی بڑی تباہی آنے والی تھی۔ چاچا نے مجھے ایک رات اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، پوٹلی اپنے پاس رکھو اور آج رات میری بیوی ایک بچے کو جنم دے گی تو تم اس کی جگہ یہ پوٹلی رکھ دینا اور اس بچے کو چپکے سے اٹھا کر لے جانا اور دور کسی ندی میں پھینک دینا۔ میں نے چچا سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، اسی لیے آج بھی میں چچا سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جس بچے کے لیے پورے 12 سال کا انتظار کیا ہے اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ان کے حکم پر سر ہلا دیا تھا، پر میں بار بار یہی سوچتا رہا کہ چاچا اپنے بچے کو کیوں مارنا چاہتا ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں کسی ننھی سی جان کی جان لوں۔ میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ رات ہوئی تو چاچی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ چاچا کو جلدی تھی، اس لیے وہ اسی رات چاچی کو ہسپتال سے گھر لے آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ تم ویسا ہی کرو جیسا میں نے حکم دیا۔ جب چاچی نے بچے کو جنم دیا تو میں چپکے سے ان کے کمرے میں گیا۔ چاچی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ اب بھی چاچی خوبصورت تھی۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا دل کیا کہ میں چاچی کے چہرے کو ہاتھ لگاؤں، انہیں چھو کر محسوس کروں، مگر مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ میں نوکر تھا اور مجھے اپنے چاچا کا کہنا ماننا تھا، کیونکہ وہ مجھے اسی کام کے پیسے دیتے تھے۔ میں چپکے سے چاچی کے پاس گیا اور چاچا کی دی ہوئی پوٹلی رکھ کر بچہ اٹھا لیا، مگر چاچی جاگ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی، ویسے ہی جیسے وہ مجھ سے پہلے مسکرا کر دیکھتی تھی۔ ماں نے بچے کو باہوں میں چھپا لیا۔ چاچی نے بچے کو میری باہوں میں دیکھ لیا تھا، تبھی وہ کہنے لگی، تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ چاچی نے پھر مجھ سے پوچھا کہ تم یہ سب اپنے چاچا کے کہنے پر کر رہے ہو کیا؟ میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ چاچی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ آدمی بہت ظالم ہے۔ میں بھی تمہارے بستر میں اس کے کہنے پر گئی تھی، مگر اب یہ آدمی مکر گیا ہے۔ اب اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اپنا نام سن کر میں جاگ گیا۔ میرے بستر پر میں اور آپ۔ میری حیرانی دیکھ کر چاچی نے کہا کہ تمہارا چچا اس بچے کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، لیکن تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم تو اس بچے کے باپ ہو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں معمولی نوکر اس بچے کا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے چاچی سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہیں، اس لیے آپ نے مجھے اس بچے کا باپ بنا دیا ہے تاکہ میں اسے زندہ چھوڑ دوں۔ میں معمولی سا نوکر ہوں، میں نے تو آپ کو کبھی چھوا تک نہیں۔ یہ سن کر چاچی ہنسنے لگی اور کہا، یہ بچہ نہر میں مت پھینکنا، کیونکہ اس بچے کا باپ تمہارا چاچا نہیں بلکہ تم ہو، کیونکہ تم نے مجھے کبھی نہیں چھوا تھا، مگر میں کئی راتوں تک تمہاری بیوی بن کر تمہارے گھر میں رہ چکی ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا وہ میرا خواب نہیں تھا؟ جب کہ مجھے بستر میں یوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ میری بیوی نہیں بلکہ چاچی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت مالکن جسے میں چاچی کہتا تھا، میرے ساتھ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی باتیں میں نے چاچی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں خوبصورت تھی مگر غریب گھر میں جنم لیا تھا۔ میں تمہارے چچا کے رشتہ دار تھی، پیسے کمانے کے لیے شہر آئی اور یہاں تمہارے چچا سے ملاقات ہو گئی تھی اور مجھے امیر ہونے کی خواہش تھی۔ جب تمہارے چاچا نے ان کا رشتہ بھیجا تو میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ میں جلد سے جلد امیر ہونا چاہتی تھی اور میرے ماں باپ نے بھی ایک دم حامی بھر لی تھی۔ تمہارے چچا سے شادی کے بعد میری خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن شادی کے کچھ وقت بعد مجھے پتہ چلا کہ تمہارے چچا میں بچہ پیدا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے میرے کہنے پر بہت علاج کروایا، مگر کوئی ڈاکٹر بھی اسے اپنی دولت کے باوجود یہ خوشی نہ دے سکا۔ میں ماں بن سکتی تھی، اس لیے تمہارے چچا نے ایک پلان بنایا۔ اسے ہر حال میں اپنی دولت کا وارث چاہیے تھا،
اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ پھر اس نے اپنے نوکر کے ذریعے گندا ارادہ بنایا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ نوکر رکھنے سے پہلے ان کے ٹیسٹ لیتا تھا تاکہ وہ پہلے سے جان سکے کہ وہ باپ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اور وہ نوکر کے ساتھ اپنی بیوی کو چاچی کی بات سن کر میں چونک گیا، مگر میں چپ رہا۔ چاچی مجھے بتانے لگی کہ اس کام کے لیے تمہارے چاچا نے کئی نوکر رکھ لیے، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آیا ایسا جسے میں پیار کے قابل سمجھوں، اس لیے ہم نے کئی نوکر بدلے، تبھی جا کر مجھے تم پسند ہے۔ تم وہ پہلے بندے تھے جو پہلی نظر میں مجھے اچھے لگے۔ تمہارا ٹیسٹ ٹھیک نکلا تو تمہارے چاچا نے تمہیں نوکر رکھ لیا۔ یہ سن کر ماں نے چاچی کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ میرے پاس کب آتی تھی؟ یہ سن کر چاچی نے کہا کہ تمہارے چاچا نے اتنا اچھا پلان بنایا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہوا، یہاں تک کہ تمہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تب چاچی نے مجھے ساری بات بتائی۔ چاچا چاچی کو رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا اور خود میری بیوی کو بے ہوش کر کے دوسرے کمرے میں چھپا دیتا تھا، اور وہ خود گھر کا پہرا دیتا تھا تاکہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب تک میں پریگننٹ نہیں ہوئی وہ مجھے تمہارے پاس بھیجتا رہا اور کسی کو پتہ چلنے سے پہلے صبح کے اندھیرے میں مجھے گھر واپس لے جاتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹر کی بات کو جھوٹا کر دیا تھا۔ وہ سب کو خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ میں چاچی کی بات سن کر حیران اور پریشان تھا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی نوکر کے پاس کیسے بھیج سکتا تھا؟ کوئی اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ مگر میں یہ بات نہ چاچا سے پوچھ سکتا تھا اور نہ ہی چاچی سے، مگر ان دونوں نے ہی مجھے پیسے دے کر اپنا کھلونا بنا لیا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی، مگر چاچی اپنی باتوں میں بزی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا۔ چاچی اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مگر تمہارے چاچا کا سارا پلان اس وقت ناکام ہو گیا جب اس نے وارث تو پیدا کر لیا، مگر اس کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ جس پیسے کے لیے اسے وارث چاہیے تھا وہ اس کا دوست لے کر دوسرے ملک فرار ہو گیا، اس لیے مجھ سے کہا کہ اب اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، کاروبار ختم ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اب یہ بچہ نہیں چاہیے۔ مگر میں یہ سن کر چیخ پڑی، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں کہ میں تمہارے اشاروں پر ناچتی رہوں۔ پہلے تم نے مجھے ایک نوکر کے پاس بچہ پیدا کرنے کے لیے سلا دیا تھا تاکہ دنیا کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ تم باپ نہیں بن سکتے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میں تم سے طلاق لے لوں گی مگر اس بچے کو نہیں ماروں گی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ دوبارہ یہ بات مجھ سے نہیں کرے گا اور اس بچے کو منحوس سمجھنے کی بجائے اسے اپنا نام دے گا اور ساری دنیا کے سامنے اپنا بچہ مانے گا۔ مگر آج جب اس نے تمہیں یہاں اس بچے کو مارنے کے لیے بھیجا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بچے کو واپس چاچی کے پاس رکھ دیا۔ مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ یہ میرا بچہ ہے، اس لیے نہیں کہ بلکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کسی اور کا بچہ ہوتا تب بھی میں اسے ندی میں نہ پھینکتا۔ میں چلتا ہوں، جب چاچا کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کی ماں ہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ میں باہر جانے لگا، چاچی نے مجھے روک لیا اور کہا، یہ تمہارا بھی بچہ ہے، تم اس کے باپ ہو، اس لیے اس کی حفاظت تم پر بھی برابر ہے۔ یہ سن کر ماں نے مسکرا کر کہا، یہ بچہ میرا ہے تو آپ بھی میری بیوی ہوئی کیا آپ بھی میری پناہ میں آئیں گی؟ یہ سن کر چاچی مسکرانے لگی اور اس نے کہا، دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اس لیے میں نے ایک برے آدمی سے شادی کر لی تھی جس نے اپنی بیوی کو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے نوکر کے پاس بھیجا، اور جب میں نے اس کی عزت رکھ لی مگر اس نے میرے بچے کی جان لینا چاہی اور کہا کہ یہ بچہ منحوس ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کا کاروبار ڈوب گیا، سارا پیسہ ختم ہونے لگا، اسے ہمارا بچہ منحوس لگنے لگا۔
اس لیے اس نے بچے کو ندی میں پھینکنے کا ارادہ بنا لیا، لیکن یہ سب جاننے کے بعد میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میں نے چاچی کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا آپ اس بچے کی خاطر ایک معمولی نوکر کے ساتھ رہیں گی؟ یہ سن کر چاچی نے کہا کہ تم غریب ضرور ہو مگر تمہارا دل بہت بڑا ہے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارا بچہ زندہ رہے۔ پھر چاچی نے چاچا سے طلاق لے لی اور ہم اسی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ وہ گھر چاچی نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اور جب یہ بات میری بیوی کو پتہ چلی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر اپنے میکے ہمیشہ کے لیے جانے لگی اور مجھے طلاق بھی دینے لگی۔ لیکن چاچی نے اسے ساری بات بتائی تو میری بیوی نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تو وہ مان گئی۔ یہ میں نے مجبوری میں کیا ہے اور میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا۔ یہاں میں نوکر بن کر آیا تھا، وہیں میں مالک بن بیٹھا۔ میری دونوں بیویاں آپس میں بہت خوشی سے رہتی ہیں۔